عشق چاہے گا چپ چاپ مر جائیں گے، جیتا تھا جس کے لیے۔ آج میں اتنا بڑا ٹیلنٹ لے کے آیا ہوں پاکستان کا، اتنی خوبصورت آواز میں گانا گاتے ہیں۔ جب میں نے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھی، ان کے گانے سنے، کروں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں۔ جیسے تھوڑی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں اتنے زبردست گانے گائے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ ڈالے وائرل ہو گئے۔ میرا قبلہ تو کعبہ ہے، میرا تعویذ منت ہے، ایسی باتیں کیا نہ کرو، جے تھوں کدی راوی لنگ جاوے، حیاتی پنجابی بن جاوے۔ کیا بات ہے مشرف، کیا بات ہے، اتنی خوبصورت آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج میں اتنا بڑا ٹیلنٹ لے کے آیا ہوں پاکستان کا، اتنی خوبصورت آواز میں گانا گاتے ہیں۔ جب میں نے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھی، ان کے گانے سنے، تو یقین کریں ایک اتنا تجسس پیدا ہوا کہ میرا دل کیا کہ یہ شخص مجھے ملے تو میں ان سے جا کے بہت ملوں اور ان سے گلے لگ جاؤں اور ان کی خوبصورت آواز میں گانے سنوں۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کا وہ ٹیلنٹ موجود ہے جس نے تھوڑی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں اتنے زبردست گانے گائے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سوشل میڈیا پہ ڈالے وائرل ہو گئے۔ آج صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ان کی آواز گونجی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تو بسم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت شکریہ مشرف، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ گانوں کا اتنا زیادہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ شوق ہے کہ بچپن سے ہی جب میری عمر 4 سال تھی تو تب میں نے اپنا پہلا گانا گایا تھا، تو میرے گھر والوں کو بھی اس وقت پتہ چلا کہ میں گا سکتا ہوں۔ تو پریکٹس نہیں تھی، کوئی سیکھا نہیں کسی سے، تو 4 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا بچہ گانا گا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر والے کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ یار چھوٹا سا بچہ اور ہم میں ایک ایسا ٹیلنٹ۔ تو بڑی خوشی ہوئی مجھے وہاں سے جب مجھے اپریسیشن ملی، ٹھیک ہے، میرے ریلیٹیوز کی طرف سے، میری فیملی کی طرف سے مجھے سپورٹ ملی، تو مجھے اس چیز کا مزید شوق بڑھ گیا، مجھے جنون ہو گیا۔ تو میں نے اسے اپنے سر پہ کہہ لیں سوار کر لیا یا اسے روح میں بسا لیا، پھر میں نے اس کی بہت پریکٹس کی اپنے ہی طور پہ۔ تو ابھی میری عمر 23 سال ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تب سے لے کے اب تک کی جرنی یہ کتنی پریکٹس ہوئی ہے؟ پریکٹس یہ ہے جی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں کہ سارا دن تو میں گاتا ہی رہتا ہوں، برحال میری اب سچویشن یہ ہے کہ میں جب سونے جاتا ہوں تو میں تب بھی گنگناتا ہوں نیند میں۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جب یہ گانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو والد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو بیٹھ کے پڑھ۔ تو شروع میں یہ چیزیں فیس کرنی پڑی؟ جی برحال بات یہ ہے کہ اسکول دور میں جب میں جاتا تھا، میرے والد صاحب خود مجھے سپورٹ کرتے تھے، میرے مطلب کہہ لیں کہ کمپٹیشنز میں آتے تھے، خود بیٹھتے تھے اور مجھے اپریشیٹ کرتے تھے، اور جب بھی میں کسی کمپٹیشن میں جانے لگتا یا جب سٹیج پر جاتا تو مجھے اپنی دعاؤں کے ساتھ خود بھیجتے، تو مجھے ہمیشہ سے ہی میری فیملی جو سی ہے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ سپورٹیو رہی ہے۔ سپورٹیو رہی ہے۔ تو جو آپ کے اور چھوٹے بہن بھائی ہیں ان میں سے بھی کسی کو گانے کا شوق ہے؟ دیکھیں جب میں گاتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ سارے ویسے گا لیتے ہیں جی، برحال کہہ لیں کہ اپنی پوری فیملی میں سب بہن بھائیوں میں سے زیادہ مجھے اس چیز کا شوق ہے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ تو پھر دیر کس بات کی، پہلا گانا کون سا سنائیں گے؟ پہلا گانا میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، میری ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے کافی، احمد جان زیب بھائی، تو ان کا ایک گانا ہے سیزن 1 خدا اور محبت کا۔ ویری گڈ جی۔ کروں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں، دونوں ہی ایک خدا اور محبت۔ کروں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں، دونوں ہی ایک خدا اور محبت۔ خدا کے نام پہ سجدے میں سر جھکنا عبادت ہے، وہ دل اللہ کا گھر ہے کہ جس دل میں محبت ہے، خدا کے نام۔ میرے محبوب کی صورت میں رب دیکھوں تو کیا سمجھوں، یہ ایمان ہے
बगावत है, जुनू है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा तवीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम। क्या बात है मुशर्रफ, क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज़ है। यकीन करें कि एक बार रूह मेरी काम गई है, इतनी खूबसूरत आवाज़। तो मुझे ये बताएं, रोज़ाना कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस ये है कि फ़िलहाल मेरे उस्ताद नहीं है कोई, ख़ुद से ही मैंने सीख कर सुन कर, क्योंकि घर के कुछ ऐसे हालात भी होते हैं, सपोर्ट फैमिली की सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्रैक्टिस ये है, कह लें जी कि मेरी दिन में और नींद को मिला के अभी मैंने जैसे आपको बताया मेरी 18 से 19 घंटे प्रैक्टिस है। तो अच्छा मुझे बताएं कि गला जो अब हम थोड़ी देर बोलते हैं हमारा गला बैठ जाता है, तो आप बताएं कि गले को रवां करने के लिए क्या खाते हैं और क्या करते हैं? खाता तो नॉर्मल चीज़ें जो आप खाते हैं वही मैं खाता हूँ, पर बहरहाल ये है कि इसकी हर सिंगर की एक अपनी कह लें कि थिंकिंग होती है। कोई साबी चीज़ें खाते हैं, कोई परहेज़ करते हैं। तो मैंने शुरू से ही कुछ ऐसे कह लें कि इंडिया की तरफ से, हमारे मुल्क की तरफ से ऐसे उस्तादों की बातों को फॉलो किया है, जिसकी वजह से मेरा कह लें कि गला नहीं बैठता जब मैं गाता हूँ। हम बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो हमारा गला इसलिए नहीं बैठता क्योंकि मैं सीधी बात है लुक आफ्टर करता हूँ। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, आयशा जी ने कहा था, इंडिया, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि मुझे लता जी ने कहा कि आइसक्रीम नहीं खानी नेक्स्ट टाइम आपने, तो मैंने जैसे ही वो बात सुनी मैंने उस चीज़ को अपनी लाइफ से आउट कर दी, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप अपने बड़ों की जो दुनिया में जिन्होंने अपना नाम मनवाया है, ठीक है, आप उनकी बात सुनेंगे तो कामयाबी समझ लें कि 90% आपके पास आ जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने गाने गाए, आपने सोशल मीडिया के ऊपर डाले और वो चीज़ें जब वायरल हुई और जब आपको पता है वीडियो वायरल हो तो व्हाट्सएप भर जाता है दोस्तों का, रिश्तेदारों का, वो कैसी खुशी थी और वालदा का उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन यही था कि मैं बैठा हुआ था, तो पहले ये था मैं स्कूल्स के और कॉलेजेस वगैरह के कॉम्पिटिशन्स में जाता। जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा आई थिंक लास्ट ईयर चल रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे इस चीज़ पे इंसिस्ट किया कि यू शुड स्टार्ट अ सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट कैन मेक यू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट। सो जहाँ हर कोई अपना टैलेंट शोकेस कर सकता है, यू शुड अपलोड अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ ना। तो मैं घर पे आया तो मैंने भाई से कहा कि यार ज़रा अपना सेलफोन देना। फेसबुक बनी हुई थी, मैं अक्सर कंप्यूटर पे यूज़ करता था, तो मैंने एक कर दी अपलोड। तो मेरे साथ आई थिंक मेरे फ्रेंड्स सारे ऐड थे, तो उन्होंने शेयरिंग वगैरह भी की, तो वो चीज़ ने एक हाइप क्रिएट कर दी। वो बूस्ट होगी, ठीक है, उसकी हाइप क्रिएट होगी। मुझे ऐसे ही कमेंट्स आने लग पड़े, जी बहुत अच्छे, ठीक है, आपको ऐसे OST में भी गाना चाहिए और ऐसी बातें। तो मैंने ना अपनी वालदा को बताया कि अम्मी जान मेरी वीडियो वायरल हो गई है। तो वालदा बहुत खुश हुई क्योंकि वो शुरू से ही दुआ करती थी और उनका बिल्कुल, तो उनका एक ख्वाब भी था कि मेरा नाम जो सा पाकिस्तान के चंद सिंगर्स में जो सा शुमार हो जाए। तो बहरहाल उनकी दुआएं हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया आपको जाने पहचानेगी। दूसरा गाना कौन सा सुनाएं? दूसरा गाना मैं अब इंडिया की तरफ से अरिजीत सिंह जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब
جاتے ہو تم کو اپنی قسم جانے جا بات اتنی میری مان لو آج جانے کی ضد نہ کرو. کیا بات ہے مشرف، کیا بات ہے. یقین کریں اتنے کھنک ایک جو ہوتی ہے وہ اس بچے کی آواز ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب آپ پاکستان کے سب سے بڑے سنگر بنیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی کے اندر جو باقی چھوٹے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں آپ سکھاتے ہیں، یا جو آپ کے اور رشتہ دار ہیں جس طرح خالہ پھپھو اور ان کے بچے تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ تو سنگر بنے تو اب ہمارے بچوں کو بھی سکھا، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہے بھی ہے. اور ریسنٹ میرے کزنس آئے ہوئے تھے تو ہم اکثر آپ کو پتہ ہے گھر میں بیٹھ کے جیمنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے. وہ مجھے کہتے ہیں جب میں ان کی ایج میں تھا، چھوٹا تھا، تو مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا، میں نے دوسروں سے سن کے سیکھا ہے. تو اب اگر اللہ پاک نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے یا لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا یہ اب فرض بھی بنتا اور یہ حق بھی ہے ان کا، ٹھیک ہے، کہ میں انہیں سکھاؤں. تو میں نے جو کچھ سیکھا، جتنا سیکھا، شاید کم سیکھا، کیونکہ یہ سمندر ہے، یہ اس کی گہرائی کبھی معلوم نہیں ہو سکتی. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے جتنا ہو سکے میں ان کو ٹرین کروں. اگر ایوارڈز کی بات کی جائے تو آپ کو ایوارڈز ملیں؟ جی ایوارڈز بھی ملے ہیں مجھے، سرٹیفکیٹس بھی ملے ہیں، اور مجھے گولڈ میڈل بھی ملا ہوا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. جاتے جاتے آخری جو آپ کا اپنا پسند کا گانا ہو، جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرا اپنا ایک فیوریٹ ہے، اس کی چند لائنیں میں سنوں گا. جے تھوں کدی راوی لنگ جاوے حیاتی پنجابی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار توڑنا میں پانی چوں سا نچوڑنا جے تھوں کدی راوی لنگ جاوے ہو جے راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں جے سنگ بیلیا کوئی نہ تے کسے نو سنانی کوئی نہیں اکھاں چ دریا کھول کے میں زخماں دی تھاں تے روڑنا جے تھوں کدی راوی لنگ جاوے ہو. حد یہی ہے کہ حد سے گزر جائیں گے، عشق چاہے گا چپ چاپ مر جائیں گے، یہ محبت کی نکلی ہوئی فال ہے، عشق تو لال ہے، عشق تو لال ہے. جیتا تھا جس کے لیے، جس کے لیے مرتا تھا، ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا، ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے مشرف، آپ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں. یہ مشرف ہمارے پاکستان کا فخر ہے، ہمارے پاکستان کا غرور ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ان بچوں کی اپنی تو قابلیت موجود ہوتی ہے، مگر سب سے بڑی بات ہوتی ہے ان کے والدین کی. جب وہ دعا کرتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اور انشاءاللہ مشرف وہ دن دور نہیں جب آپ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.